الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال تعالى في موضع آخر ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر يوشك أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيبون له رواہ الترمذی او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوست و بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات تلاوت فرمائی اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے دو فرمان آپ کے سامنے پڑھے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ یہ ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر امت کے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرے اور اگر کوئی بری بات دیکھے تو ان کو بری بات سے روکے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کون کامیاب ہے، آخرت میں کون کامیاب ہے، تو آپ ان لوگوں کو دیکھ لیجئے جو یہ کام کرتے ہیں۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بھلی اور پیاری بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاوے اور وہ خود بھی ان باتوں پر عمل کرنے والا ہے۔ تیسری آیت قرآن کریم کی ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ، کہ اے امت مسلمہ تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ نصیحت کے ذریعے، وعظ کے ذریعے، خندہ پیشانی سے، اور اگر کبھی وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کبھی مقابلہ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو دلیل کے دائرے کے اندر رہ کر تم اس کا مقابلہ کرو۔ اور سب سے اخیر کی آیت اللہ تعالیٰ چوتھے پارے کے اندر سورہ آل عمران کی آیت میں فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمائی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو بلائی کا حکم کرتے ہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے ایک فرمان یہ تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اے امت مسلمہ دنیا کے اندر جہاں تم کہیں بری بات کو ہوتے ہوئے دیکھو تو تم اس کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ فإن لم يستطع، اگر اس کی طاقت نہیں ہے کہ تم اس کو اپنے ہاتھ سے روکو تو تمہارے اندر اگر یہ استطاعت ہے کہ تم زبان سے بول کر اس کام کو روک سکتے ہو تو تم پر یہ ضروری ہے کہ تم زبان سے اس کام کو روکو۔ فإن لم يستطع
فبقلبی وذالک اضعف الایمان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ تم کچھ بول بھی نہیں سکتے تو اس کو اپنے دل کے اندر برا جانو، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ اور دوسرا اللہ کے نبی کا فرمان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں کہ تم بھلائی کا حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو، اگر ایسا نہ کیا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں کہ ان یبعث علیکم عقابا، تو اللہ رب العزت تم پر ایسا عذاب مسلط کریں گے کہ تمہارے بڑے لوگ جن کو تم اپنا بڑا مانتے ہو، جن کو تم اپنے علماء تسلیم کرتے ہو، اگر وہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں۔ میرے بھائیو، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی کا فرمان اور قرآن کریم کے آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جب سے اس دنیا کو اسٹارٹ کیا اور جب یہ دنیا بنی تب سے لے کر آج تک، اور آج سے 1400 سال پہلے تک، اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو بھیج کر دعوت اور تبلیغ کا کام اللہ رب العزت نے نبیوں کی سپرد کیا، لیکن سب سے اخیر کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے مکہ کی سرزمین پر مبعوث ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام لیا۔ دعوت نام ہے کسی آدمی کو اچھی بات کی طرف بلانا، اور تبلیغ نام ہے کہ اللہ اور رسول کے احکام کو لوگوں تک پہنچانا۔ امام بیہقی نے ایک حدیث نقل کی ہے شعب الایمان کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی والوں کو اٹھا کر پٹک دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ، اس بستی کے اندر تیرا ایک ایسا بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے غصے کے لہجے کے اندر فرمایا کہ اس بستی کو اس پر پٹک دو۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے سامنے سب برے کام ہوتے ہیں اور اس کے اندر طاقت ہے پھر بھی نہیں روکتا۔ تو اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے اندر یہ ماحول تھا کہ ایک انسان برائی کرتا اور اس کا دوست اچھے کاموں کے اندر مشغول ہوتا، دونوں کا ملنا جلنا ہوتا، لیکن اچھا کام کرنے والا دوست برے کام کرنے والے کو نہیں روکتا۔ اللہ رب العزت نے اچھے کام کرنے والے کے دل کو بھی برے کام کرنے والے کے دل سے بدل دیا اور تمام کو عذاب کے اندر گرفتار کر لیا، جس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ ہم نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا کام ہوتا ہوا ہم کو نظر آئے جس کو ہم دیکھیں کہ یہ غلط ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر ہم نے اس کام کو نہیں روکا تو اللہ رب العزت بھی ہم پر ایسا عذاب مسلط کریں گے۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دل کے اندر بھی اس گناہ کی وقت ختم کر دیں گے، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہم پر ایسا عذاب مسلط کرے کہ ہم اللہ کے سامنے دعا کریں۔ آج اگر ہم دنیا کے اندر آنکھیں کھولتے ہیں، مسلمان ہر فیلڈ میں، مسلمان ہر خطے میں، مسلمان ہر جگہ، مسلمان ہر ملک میں کمزور نظر آ رہا ہے۔ مسلمانوں کی تنزلی ہم کو بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کے کام ایسے ہیں کہ ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب مسلط ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں آج اس مسلح سے لے کر کعبے کے مسلح تک مسلمانوں کی ترقی کی دعائیں ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر کعبے کا امام بھی اللہ کے سامنے آہو زاری کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، پھر بھی اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ہسٹوری کو پڑھتے ہیں اور صحابہ کرام کی زندگی کو ان کے ساتھ ملاتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی انبیاء آئے ان کو اس دین کے لیے کتنی تکلیفیں دی گئی۔ ایک شاعر بیان کرتا ہے الدنیا یباع فیہا یوسف بثمن بخس، کہ دنیا نے یوسف جیسے حسن کی مثال ان کے بارے میں آتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یعنی یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا تھا کہ عورتوں نے ان کو دیکھ کر سیب کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا۔ تو ان کا حسن اتنا تھا، پھر بھی اس دنیا نے، اس حقیر دنیا نے یوسف علیہ السلام کو چند گینے چنے درہموں میں بیچ دیا۔
وَيُقَدَّمُ فِيهَا لِلنَّارِ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام جیسے خلیل اللہ کو آگ کے اندر ڈالا گیا. اور اس کے بعد وَيُقَدَّمُ فِيهَا مَهْرًا لِلْبَغَرِ مَهْرًا لِزَكَرِيَّا، حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا اور 2 ٹکڑے کر دیے گئے. اور اس کے بعد شاعر آگے بیان فرماتا ہے وَيُرْمَى فِيهَا بِالْحِجَارَةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے. أَتَنْتَظِرْ مِنْهَا أَنْتَ، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے اور اس کے بعد تم پر کوئی تکلیف نہ آئے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. اگر تم دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو گے تو تم کو دنیا کے اول سے لے کر آج تک اور آج سے 1400 سال پہلے تک جتنے بڑے بڑے نبی آئے ان کو ستایا گیا، ان کو تکلیفیں دی گئی، ان کو ٹارچر کیا گیا. حالانکہ تفسیر بغوی کے اندر یہ لکھا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے کرتے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس دین کے خاطر 950 سال دعوت کے اندر گزارے. عمر ان کی بہت زیادہ تھی لیکن دعوت کے اندر 950 سال لوگوں کے پاس جاتے رہے. قرآن بیان کرتا ہے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، جب لوگوں کے پاس جاتے لوگ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھوستے اور اپنے کپڑے کو اپنے سر پر ڈال دیتے تاکہ ان کا چہرہ بھی نہ دکھے اور ان کی بات ہمارے کانوں میں نہ گھسے. اور آگے بیان فرماتے ہیں ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، میں ان کے پاس رات کو گیا، دن میں گیا، جب میرے پہ حالات سے تب گیا، سب حالات کے اندر میں ان کے پاس گیا. اخیر کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے تفسیر بغوی کے اندر، امام بغوی نے یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام جا رہے تھے، ایک بوڑھا آدمی اور اس کے ساتھ اس کا بچہ تھا. بوڑھا لکڑی کے سہارے چل رہا ہے اور اس کے بچے نے یہ دیکھا کہ یہ نوح علیہ السلام جا رہے ہیں تو بچے نے کہا کہ ابا جان یہ کون ہے؟ تو وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ یہ نوح ہے علیہ السلام، جو لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ تم معبودوں کو ماننا چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک گاڈ اور ایک ایشور کی عبادت کرو. تو وہ بوڑھا کہتا ہے کہ یہی ہے جس کی وجہ سے ماں باپ کے اندر، بیوی بچوں کے اندر تفرق اور فرق پڑ جاتا ہے اور لوگ الگ ہو جاتے ہیں. پھر وہ بوڑھا کہتا ہے کہ یہ لاٹھی لے اور اس کو یعنی نوح علیہ السلام کو اس لاٹھی سے مار. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اتنا مارا اس لڑکے نے کہ نوح علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. یہ وقت کے نبیوں کو تکلیف دینے کے باوجود اس کے بعد نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. یا اللہ جب بھی میں ان کے پاس جاتا اچھے ارادے سے جاتا پھر بھی ان لوگوں کے شر کے اندر ان لوگوں کے غصے کے اندر اضافہ ہوتا رہا. اور اخیر کے اندر سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کو بیان کرتے ہیں قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ تو ان کافروں میں سے کسی بھی ایک باشندے کو زمین پر باقی مت رکھ، میں نے اپنی دعوت مکمل کر لی. اور اللہ آگے فرماتے ہیں انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. یعنی نوح علیہ السلام نے جو دعا مانگی اگر اللہ ایسا نہ کرتا یعنی اگر اللہ باقی رکھتا تو کیا ہوتا؟ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تو نے اس زمین پر کسی کو بھی باقی رکھا تو یہ اپنی اولاد کو جنیں گے اور ان کی اولاد بھی یہ گناہ کرتی رہے گی. نوح علیہ السلام کی بیوی وقت کا نبی ہے اور نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی بیوی بھی اگر نافرمان تھی اللہ رب العزت نے اس کو بھی ڈبو دیا. اخیر کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں سیرت ابن ہشام کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے کے اندر گئے. کم وقت عقبہ ابن ابی معیط آیا اور آ کر آپ کے گلے کے اندر چادر ڈال کر اس نے کھینچا، اس زور سے کھینچا کہ اللہ کے نبی کی جان نکلنے کے قریب تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے آ کر آپ کو چھڑایا اور چھڑانے کے بعد عقبہ ابن ابی معیط سے کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو اسی لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور ہمارا رب ایک ہے. اور دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے کی حالت کے اندر ہے. کم وقت یہی عقبہ ابن ابی معیط اون کی اوجری لا کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر رکھ دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے.
اتنی تکالیف کے باوجود اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ دعوت و تبلیغ کا مقصد یہ ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ جب دنیا کے اندر انسان ماچس کی تیلی جلاتا ہے اور اس کی آگ سے ڈرتا ہے اور اس کو دور رکھتا ہے، میرے بھائیو یقین جانو دنیا کی آگ کا یہ حال ہے۔ قیامت کی آگ کے بارے میں اللہ رب العزت 29 پارے کے اندر فرماتے ہیں کأنہ جمالۃ صفر، کہ اس آگ کی حالت کو بیان تو نہیں کیا، لیکن جس طرح دنیا کے اندر آگ سلگتی ہے اور سلگنے کی وجہ سے جو انگارے نکلتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کی آگ کے انگارے بڑے بڑے اونٹوں کے مانند ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت، میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والوں تم اپنے گھر والوں کو اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کے اندر انسان جب کوئی چیز جلاتا ہے تو اس کے اندر لکڑی ڈالتا ہے، کاغذ ڈالتا ہے، لیکن جب اللہ رب العزت جہنم کی آگ کو دہکائیں گے تو اس کے اندر جلانے کے لیے کیا ڈالیں گے؟ وقودها الناس والحجارہ، لوگوں کے ذریعے اور پتھروں کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ تو دعوت و تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو اور اپنی بستی والوں کی فکر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد ولقد اوذیت فی اللہ وما یوذی احد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتی ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر سب سے زیادہ تکلیف کب پہنچی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ طائف کا واقعہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کتنا سخت ہے، پیر لہولہان ہیں اور دشمن کے باغ کے اندر جا کر بیٹھ گئے۔ دشمن اپنا غلام بیچتا ہے اور بیچنے کے بعد یہ کہتا ہے دشمن، جس کو دیکھ کر دشمن کو بھی رحم آیا، اس نبی نے اتنی تکلیف برداشت کرنے کے بعد ہم تک یہ دین پہنچایا ہے۔ دشمن بھی یہ کہتا ہے کہ میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں ان کے پاس یہ کھانے کی چیز لے کر جاؤں، کیونکہ میں نے ان کو برا بلا کہا ہے۔ عتبہ ابن شیبہ اور شیبہ جو غزوہ احد کے اندر دونوں کمانڈر، غزوہ بدر کے اندر دونوں کمانڈر تھے، تو انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد جب غلام نے یہ دیکھا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے تو وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ جو پیر خون سے لہولہان تھے، کچھ ہی دیر کے اندر وہ ان پیروں کو چومنے والا ایک آدمی مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیف برداشت کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے اور آپ کی بعثت سے پہلے یہ ذمہ داری نبیوں پر تھی، یعنی نبی کو یہ کام کرنا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے اس امت کو آخری امت بنانے کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بھی دی ہے کہ ہم کو اس نبی کا کام کرنا ہے جو نبی اس دنیا کے اندر کر کے چلا گیا۔ اور 23 سال عرصے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب کے اندر 1,24,000 صحابہ کرام کا لشکر بنا دیا اور بنانے کے بعد ان کو اپنی شہر کے اندر نہیں رکھا بلکہ دین کے لیے ان کو باہر بھیج دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک کتاب کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ وہ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس گئے اور جانے کے بعد یہ کہا کہ اللہ کے نبی میں کفار کے سامنے اعلان کروں گا۔ وہ مکہ کے اندر گئے اور اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب لوگ ان کو مارنے لگے اور ایک کمبخت جس نے جوتے پہن رکھے تھے نوکیلے، وہ جوتے آپ کی گردن پر رکھ دیے، قریب تھا کہ ان کی جان نکل جائے۔ بنو تمیم کے لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ تم اس کو کیوں قتل کرتے ہو؟ اگر یہ مر گیا تو تمہارا شام کا جو سفر ہے، قریش شام کا سفر کرتے تھے اپنے غلے کے لیے، اناج کے لیے، کیونکہ جو مکہ کی سرزمین ہے وہ ریگستان ہے، وہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، تو وہ لوگ شام کا سفر کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ مر گیا تو تمہارا شام کا سفر بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے چھوڑا تو ان کو وہ لوگ چادر کے اندر ڈال کر اپنے گھر لے گئے۔ ان کی والدہ جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کی والدہ سے پوچھا کہ محمد عربی کا کیا حال ہے؟ والدہ کہتی کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ ام جمیل ابن خطاب سے فرمایا کہ محمد عربی کا کیا حال ہے؟ وہ بھی کہتی ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق اسی حالت کے اندر کہہ رہے کہ مجھے کندھا دو، میں محمد عربی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے اندر زید ابن ارقم کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور دین کی دعوت اس وقت خفیہ دی جاتی تھی، چھپے چھپے دی جاتی تھی۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی یہ حالت دیکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے
عثمان بن عفان جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا چچا ابو العباس انہوں نے آپ پر بہت تکلیفیں دی۔ زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کو چادر کے اندر لپیٹ کر ایک طرف سے چادر کا منہ بند کرتے اور ایک طرف سے آگ لگاتے تاکہ اس آگ کے دھویں سے ان کا دم گھٹنے لگے اور وہ اس کے اندر مر جائے۔ یہ تو صحابہ کرام کی قربانیاں تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر عورتیں بھی مردوں سے کم نہیں تھیں۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی دین کا تقاضا آتا، مرد ہونے کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی اپنے آپ کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کرتی تھیں۔ شعب الایمان کے اندر امام بیہقی نے یہ بھی واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابیہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد ابو جہل کو معلوم ہوا، وہ کم بخت آیا اور آنے کے بعد اس کے ہاتھ میں ڈھال تھی، وہ ڈھال اتنی زور سے ان کے سر پر ماری کہ ان کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اور اس کے بعد وہ کم بخت کہتا ہے کہ تم لات اور عزا، اس وقت بڑے بت مانے جاتے تھے، کہ تم لات اور عزا کو برا بھلا کہتے ہو، انہوں نے تمہاری بینائی چھین لی۔ ان کو اتنی تکلیف ہوئی کہ یہ کم بخت باطل ہے پھر بھی ایسی باتیں کر رہا ہے، تو انہوں نے 2 رکعت نماز باندھی اور اللہ کے سامنے دعا کی، اللہ تیرا جو فیصلہ ہے مجھے منظور ہے، لیکن یہ کم بخت ایسا کہہ رہا ہے کہ تیرے لات اور عزا نے، یعنی میرے لات اور عزا نے تیری بینائی چھین لی، کہ اللہ تو سب کچھ کرنے والا ہے، تو مجھے اپنی بینائی لوٹا دے۔ ابھی ہاتھ رکھنے ہی تھے، اللہ رب العزت نے ان کی بینائی لوٹا دی۔ اسی طرح ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا، ان پر بھی اتنی تکالیف پڑی کہ ابو جہل کم بخت آیا اور آنے کے بعد جب اس کو معلوم ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، ان پر تھوک دیا اور تھوکنے کے بعد کہا کہ اسلام کمزور لوگوں کے لیے ہے اور تم ہی نعوذ باللہ گھٹیا لوگ اسلام کو قبول کرتے ہو۔ اتنی تکالیف کے باوجود ان لوگوں نے اسلام سے اپنے آپ کو نہیں ہٹایا، بلکہ وہ اسلام کی دعوت اور تبلیغ کرتے رہے۔ اس کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ میرے بھائیو، ایک اور صحابیہ ہے، غزوہ احد کے وقت مصعب ابن عمیر، جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اسلام لانے سے پہلے بڑے بڑے بال رکھتے تھے، ان کا جوڑا 200 درہم آج کے زمانے کے 5-6 لاکھ ہوتے ہیں، 200 درہم کا جوڑا پہنتے تھے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی گلی سے گزرتے تو خوشبو آتی، لوگ پہچانتے تھے کہ مصعب ابن عمیر نے عطر لگایا۔ اتنے ٹپ ٹاپ کے اندر رہنے والے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ نے ان کو تکلیف دی۔ ان کی والدہ نے تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جب غزوہ احد کے وقت ان کو شہید کیا گیا اور شہید کرنے کے بعد جب ان کے کفن کی باری آئی تو کیا منظر آیا۔ وہ آدمی جو 200 درہم سے نیچے کپڑا نہیں پہنتا تھا، وہ آدمی جس کی خوشبو کی وجہ سے گلی پوری مہکتی تھی، وہ آدمی جس کے لمبے لمبے بال ہوتے تھے، لیکن جب وہ اسلام کی خاطر مرا تو اس کے کفن کے لیے بھی اتنا کپڑا نہیں ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے جب سر ڈانپتے ہیں پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈانپتے ہیں سر کھل جاتا ہے۔ میرا نبی رو پڑا اور رونے کے بعد میرے نبی نے کہا کہ اس کے سر کو ڈانپ دو اور اس کے پیر پر اکھر گاس ڈال دو۔ یہی واقعے کے اندر غزوہ احد کے وقت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ میں جا رہی تھی دوسرے دن، غزوہ احد کے دوسرے دن میں نے دیکھا کہ ایک عورت اونٹنی پر بیٹھ کر اس کے دونوں طرف سامان رکھا ہوا ہے اور سامان سے لدالد اونٹنی ہے اور وہ جا رہی ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ تم کون ہو؟ وہ کہتی ہے کہ میں عمرو ابن جموح کی بیوی ہوں۔ فرمایا کہ یہ تمہارے پاس جو سامان ہے وہ کیا ہے؟ وہ فرماتی ہے کہ اس جنگ کے اندر میرے 3 آدمی شہید ہوئے، عمرو ابن جموح میرا شوہر، میرا بیٹا عبداللہ، میرا بھائی عبداللہ اور میرا بیٹا خلاد۔ ان تینوں کی لاشوں کو لے کر ہمارا حال یہ ہے کہ جب میرے گھر کے اندر کوئی چھوٹا سا بچہ مر جاتا ہے، انسان اپنے آنکھوں سے آنسو نہیں روک سکتا۔ قربان جاؤ، ذرا سوچئے کہ 3 لاشیں ایک عورت ان کو لے کر گھوم رہی ہے اور دفنانے کے لیے ان کو مدینہ لے کر جا رہی ہے، لیکن اونٹنی چلنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس یہ معاملہ لایا گیا اور لانے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ تم بتاؤ کہ انہوں نے مرنے سے آپ کے گھر سے جانے سے پہلے کوئی دعا کی تھی؟ تو وہ کہتی ہے کہ انہوں نے ایک دعا کی تھی کہ اللہ مجھے تم واپس مدینہ مت لانا۔ عمرو ابن جموح، ان کا یہ حال تھا کہ غزوہ بدر کے وقت ان کو بڑا شوق تھا کہ میں اللہ کے راستے کے اندر نکلوں، لیکن وہ پیر سے لنگڑے تھے۔ اللہ کے نبی نے اور ان کے بیٹوں نے منع کر دیا کہ آپ پر ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نکلیں۔
پھر انہوں نے غزوہ احد کے وقت کہا تو اللہ کے نبی نے پھر بھی منع کر دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور انہوں نے یہ دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد ان کا انتقال وہ شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو ان کو وہی احد کی دامن کے اندر ان کو دفن کیا گیا جہاں 70 صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ ایک دوسری صحابیہ وہ بیان کرتی ہے کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب ان کو خبر دی گئی کہ تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا، وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ان کو، جن کا نام حمنہ بنت جحش ہے، جب ان کو خبر دی گئی کہ آپ کا بھائی عبداللہ بن جحش بھی شہید کیا گیا، وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ان کو خبر دی گئی کہ مصعب ابن عمیر جو ان کے شوہر تھے وہ بھی اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو گئے، شوہر کا شہید ہونا تھا، اندر سے ایک آہ نکلی، اور آہ نکلنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ واقعہ پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شوہر کا غم تو بجا ہے، شوہر کے غم پہ انسان، بیوی پوری ٹوٹ جاتی ہے۔ 3 آدمیوں کی شہادت کے بعد بھی عورت یہ کہہ رہی ہے میرا نبی کیسا ہے۔ تینوں کی شہادت دینے کے بعد حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس دین کی سب سے پہلی شہید کہلاتی ہے، جب وہ اسلام لائی، کمبخت ابو جہل کو جب معلوم ہوا وہ ان کے پاس گیا، اور جانے کے بعد ان کو پکڑ کر ان کے بتوں کے سامنے جھکانا چاہا، لیکن وہ نہیں جھکی۔ کمبخت نے ایک برچھا لیا، اور برچھا لینے کے بعد ان کو مارا، ان کی شرمگاہ میں لگا اور وہ شہید ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر والوں کے پاس سے گزرتے تو کہتے اصبروا یا اہل یاسر فإن مأواکم الجنہ، اے اہل یاسر تم صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اتنی تکالیف پڑنے کے باوجود ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اور تکلیفیں دی جانے کے ساتھ ساتھ آپ کو تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر والوں کو، آپ کی بیویوں پر تہمتیں لگ رہی ہیں۔ میرا نبی باہر دعوت دے رہا ہے، لوگ تکلیف دے رہے ہیں، پتھر برسا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میرے نبی کے گھر کے اندر آپ کا بیٹا آپ کے گود کے اندر دم توڑتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے۔ یقین جانیے جوان باپ ہے اور اس کے گود کے اندر اگر کوئی اس کا بیٹا انتقال کر جاوے انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے، میرا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ دشمن ہم پر حملہ کرنے والے ہیں تو کوئی تدبیر بتاؤ جس سے ہم دشمنوں سے بچاؤ کر سکے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹیکنیک بتائی کہ آپ خندق کھودے جس کی وجہ سے دشمن تمہارے پاس نہ آ سکیں گے۔ سب نے خندق کھودی، اور کھودنے کا عالم یہ تھا پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ ہمارا تو ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ اللہ نے ہم کو بھوکے پیٹ جگایا ہو اور بھوکے پیٹ سلایا ہو۔ وہ تو بھوکے پیٹ ہے، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، پھر بھی خندق کھودنے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ یہ خندق کھودے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ اے میرے صحابہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کتنی پیاری بات کہی کہ اللہ کے نبی اگر آپ کہیں گے کہ سمندر میں کود جاؤ ہم سمندر میں کود دیں گے، اگر آپ کہیں گے کہ آگ کے اندر چھلانگ لگا لو ہم آگ کے اندر چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کہیں گے کہ ہم اپنی بیوی کو بیوہ کریں ہم بیوہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو یتیم کروانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا، انہوں نے اپنے آپ کو کٹا کر نبی کے قدموں میں ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد یہ دین ہم کو مفت میں ملا ہے۔ ماں کی گود سے جب دین ملا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ایک بات کہی جاتی ہے کہ قدر نعمت بعد زوال، انسان کو جب کسی چیز کی قدر اسی وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت انسان کے پاس سے چھین لی جاتی ہے۔ ابھی میں تندرست ہوں، اگر اللہ رب العزت مجھے بیماری دیتا ہے تو مجھے افسوس اور ریگریٹ ہوتا ہے کاش کہ میں اپنی تندرستی کی حفاظت کر لیتا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ دین ہم کو ماں کی گود سے ملا ہے، اس کے لیے ہم کو کچھ بھی تکلیفیں برداشت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک انسان پوری زندگی اسٹرگل کر کے اپنے لیے بڑا بنگلہ کھڑا کرتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ بیٹا اس کی جو جائیداد ہے اس کو ضائع کر رہا ہے، باپ کو دکھ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر جان چھڑکنے والے صحابہ کرام نے بھی اس دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، آج میرا حال یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں تو جہاد کے لیے تیار ہوں، 3 دن اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، جہاں سے واپسی یقینی ہے کہ 3 دن کے بعد اپنی بیوی اور بچوں کے پاس آنا ہے۔
تو پھر تم اس جہاد کی بات کرتے ہو جس سے واپسی یقینی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی حالت یہ تھی، حضرت جعفر طیار جب وہ جنگ کے اندر گئے اور سامنے سے دشمن مقابلہ کر رہے ہیں، جب دشمن نے مقابلہ کیا اور جب حالت یہ آئی کہ ان کی باری آئی لڑنے کی، تو ان کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھی۔ شیطان نے ان کے دل کے اندر یہ خدشہ ڈالا کہ تیری جوان بیوی ہے، 33 سال کی عمر ہے، بھرپور جوانی ہے، بیوی بچے ہیں، ان کا تو کچھ خیال کر۔ انہوں نے کھجوروں کو پھینک دیا اور کچھ اشعار پڑھے، یا حبذا الجنت واقترابها فالروم مقدنا عذابها طیبۃ باردۃ وشرابها، کہ میں اس کو، اگر بیوی میرے جہاد کے درمیان اور اللہ کے راستے کے درمیان اگر حائل ہوتی ہے، بیوی کو 3 طلاق، بچے اگر حائل ہوتے ہیں وہ میرے بچے نہیں ہیں، اور یہ کہہ کر اللہ کے راستے کے اندر کود پڑے، اور یہاں تک ان کا ایک بازو کٹا، دوسرے بازو سے علم لہرایا، دوسرا بازو کٹا، اپنے سینے سے علم لہرایا، یہاں تک کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ان کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم تھے۔ جب وہ شہید ہو کر گر پڑے، اس کے بعد دوسرے امیر نے وہ جھنڈا اٹھایا۔ دین کی خاطر اتنی تکالیف برداشت کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی محنت کر کے 1,44,000 صحابہ کرام کا مجمع تیار کیا، لیکن جب ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ 10,000 صحابہ کرام کی قبریں اللہ نے مکہ اور مدینہ کے اندر رکھی ہے، باقی 1,34,000 صحابہ کرام کہاں گئے؟ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس کے بعد صحابہ کرام پوری دنیا کے اندر نبی کے مشن کو لے کر پھیل گئے، کیونکہ یہ امت آخری امت ہے اور وہ نبی بھی آخری نبی تھا۔ اب اللہ نے اس امت پر جو ذمہ داری ڈالی ہے، وہ ذمہ داری ہے جو نبی پر ڈالی تھی۔ پہلے زمانے کے اندر نبی پر ہوتا تھا، نبی جانے کے بعد دوسرا نبی آتا، لیکن یہ ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی ہے۔ صحابہ کرام حضرت خالد ابن ولید، حضرت عباس، حضرت زید بن حارثہ کہاں دفن ہے؟ موتا کے اندر وہاں دفن ہے، جنگل ہاتھ پورا جنگل ہے اور وہاں پر ان کی قبریں بنی ہوئی ہے۔ دین کے خاطر انہوں نے اتنی تکلیف برداشت کی، اور برداشت کرنے کے بعد انہوں نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے بچوں کو، میرا حال یہ ہے کہ میرا بچہ اگر اسکول کے اندر ناکام ہوتا ہے اور اسکول نہیں جاتا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب نماز کو نہیں جاتا میں اطمینان سے بیٹھا ہوا ہوں۔ گھر کے اندر 10-20 روپے کا کپ توڑتا ہے، آدمی بے چین ہو جاتا ہے، اللہ کا حکم توڑتا ہے، انسان میں کوئی ہلچل نہیں ہوتی۔ یہ میرا حال ہے، ہم اللہ کے احکام کو توڑے جا رہے ہیں، لیکن دنیا کی ہمارے سامنے اہمیت ہے۔ ہم ایک واقعہ کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا، اس کے اندر ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو حفظ کے اندر داخلہ کروایا، اور کروانے کے بعد جب اس نے 19 پارے مکمل کیے، مکمل کرنے کے بعد اس کو وہاں سے اٹھا کر اس کو جاب کے اندر لگا دیا۔ پوچھا گیا کہ کیوں ایسا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میرا باپ کہتا ہے کہ عالم بننے کے بعد تو کیا کھائے گا، تیرے پاس کتنی سیلری آئے گی؟ میرے بھائیو، اگر 50 لاکھ یا 2 لاکھ 3 لاکھ اگر انسان کماتا ہے لیکن ماں باپ کو آنکھ ہی دکھاتا ہے، ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، میرے بھائیو تم غور کرو اور تم ہی بتاؤ کہ کیا ماں باپ کی وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا؟ اور ایک بیٹا ہے جو 10,000 20,000 کما کے لاتا ہے، لیکن ماں کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ان کے ہر بات پر لبیک کہتا ہے، یہ بیٹا اس کے لیے دنیا میں بھی جنت ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے جنت کا باعث بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ تم اپنے بیٹوں کو نماز کا حکم کرو، نماز کی دعوت دو، اعمال کی دعوت دو، اور تم یہ نہ سوچو کہ یہ کیا کھائے گا۔ اللہ رب العزت جب تو چھوٹا تھا، اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا، 3 اندھیریوں کے اندر تھا، اللہ رب العزت تجھے کھلاتا رہا، تجھے پلاتا رہا۔ ہمارا حال چھوڑیے، نبی کی حدیث ہے کہ پرندے ہم سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، صبح جب جاتے ہیں بھوکے پیٹ جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں سیر ہو کر آتے ہیں، لیکن انسان اتنا مادہ پرست ہے، اس کی جو نظر ہوتی ہے وہ اس کے انجام پر ہوتی ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ اس کو ابھی اس کا بینیفٹ ملنا چاہیے، اگر ابھی بینیفٹ مل رہا ہے اس لیے اپنے بچے کو دنیاوی لائن میں لگاتا ہے کہ ابھی کمائے گا کچھ سالوں کے بعد مجھے دے گا۔ لیکن میرے بھائیو، اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا قائم ہونے والی ہے، وہاں انسان کا حال یہ ہوگا، میرا نبی فرماتا ہے قدم نہیں ہٹا سکیں گے، اور جب انسان کے اعمال نامے اس کے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اچھے اعمال نامے والا
دنیا کے اندر اچھے اچھے عمل کیے ہوں گے، وہ کہے گا فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، دنیا کا یہ حال ہے جب اس کو یہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ وہ پاس ہو گیا، ماں باپ کو دکھاتا ہے، دوستوں کو دکھاتا ہے، موبائل کے اندر رکھتا ہے، سب کو دکھاتا ہے، جب قیامت کے دن اس کو اچھا سرٹیفکیٹ ملے گا کہے گا فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، پڑھو جی میرا نامہ اعمال، میں دنیا کے اندر نماز پڑھتا تھا، میں دنیا کے اندر اللہ کے احکام پر چلتا تھا، میں کامیاب ہو گیا۔ اور جس کے نامہ اعمال اس کے دوسرے ہاتھ میں دیے جائیں گے، کیا کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، جیسے دنیا کا حال ہے، بچے کے پاس رزلٹ آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میں ناکام ہوا، اس رزلٹ کو پھاڑ کر کوڑے دان کے اندر ڈال دیتا ہے۔ قیامت کے دن بھی جب انسان کے ہاتھ میں آئے گا کہ تمہارے لیے جہنم پکی ہو گئی ہے، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، کاش کہ یہ مجھے دیا ہی نہ جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، مجھے دنیا کے اندر یہ خیال نہیں تھا کہ میرا حساب بھی ہونا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے۔ تو میرے بھائیو، کل قیامت کے دن یہ دنیا ایک ایگزامینیشن ہال ہے، اس دنیا کے اندر جو کرو گے کل وہاں پاؤں گے۔ اس دنیا کا قانون ہے کہ زمین کے اوپر تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ کل آنکھ بند ہونے کے بعد زمین کے نیچے تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار رہو۔ میرے بھائیو، بس ہم وہ نبی جو مشن لے کر آیا تھا، ہم بھی اس مشن کو لے کر چلے کہ ہم بھی اپنے آپ کو دیندار بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی آیت کے مطابق اپنے گھر والوں کو، اپنی بستی والوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔